الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله مولانا العظيم جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جوانی کر فدا اپنی اس رب پر کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے عظمت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں جمعہ والا مبارک دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج جس ماحول سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور پرفتن ہے، فتنے والا ہے، جہاں پہاڑ سے پہاڑ جس کا ایمان ہو وہ بھی جو ہے ڈگمگا جاتا ہے، جس کا ایمان جو میڈیم لیول کا ہو وہ بھی ڈگمگا جاتا ہے، جس کا ایمان لو ہو وہ بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو کوئی جگہ جو ہے پناہ کی نہیں دکھ رہی ہے۔
جہاں انسان چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، میرا ایمان محفوظ رہے، لیکن انسان بچ نہیں سکتا۔ تو اب اسے پرفتن دور کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذرا دھیان سے سنیں، عمل سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ اس لیے ہم جو بھی سنیں، میں بھی سنوں، میں بھی عمل کی نیت کروں، آپ بھی عمل کی نیت کریں۔ ہم آج سے کیا ہے پکا اور پختہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے، اپنے ایمان کو بچائیں گے، چاہے ہمارے پر پہاڑ جیسے حالات آ جائے، ہم پر کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھ کر دنیا سے جائیں گے۔ اسی لیے اب یہ ماحول ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمارے علماء نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ ہم اس کا کیا ہے ریوائز کریں، اس کو بار بار ہم دہراتے رہیں، ایمان کی باتوں کو، ایمان کی عظمت کو کیا ہے ہم ریوائز کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، ایمان کے واقعات ہم سنیں، ایمان کی آیت قرآن کے اندر کہاں کہاں آئی ہے ہم اس کو سنیں، ہم حدیث مبارکہ کے اندر کون سی ایمان والی آیت آئی ہے، اس کے بارے میں کیا حضور نے فرمایا ہے، اس کے مطابق ہم سنیں۔ ہم جب ایمان کی تکرار کرتے رہیں گے، ایمان کی باتیں سنتے رہیں گے، ہم ماحول میں رہیں گے، ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا حضور میرا ایمان آپ کی مجلس کے اندر جو ہے بڑا اچھا رہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے عمل کرنا چاہیے، لیکن جیسے ہی میں باہر جاتا ہوں، دنیا کی محفلوں میں جاتا ہوں، دنیا کے بازاروں میں جاتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا ایمان جو ہے خراب ہو رہا ہے، میرا ایمان سلامت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہی تیرا ایمان ہے۔ اس سے یہ ہمیں معلوم چلا، ہمیں ہمارے دل کے اندر یہ بات آئے کہ میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے، میرا ایمان جو ہے مجھے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، سمجھو یہی تمہارا ایمان۔ جب ایمان کی جب دل کے اندر فکر آئی کہ مجھے جو ہے میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے، تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے دل کے اندر بات آئی اور اللہ تمہارے لیے راستے بھی ایسے ہموار کرے گا۔ اسی لیے ایمان کا خزانہ سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ یہاں ٹیکسٹائل مارکیٹ ہے تو یہاں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لیے سب سے اہم چیز پیسہ ہے، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہمارے لیے بزنس ہے، سب سے اہم قیمتی خزانہ ہمارے پاس جو ہے پراپرٹی ہے، بزنس ہے۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہے سب سے قیمتی نعمت تمہارا ایمان ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے پاس جو جان ہے، اللہ نے جو دل کے اندر جو جان رکھی ہے، ہمارے جسم کے اندر جو جان رکھی ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی نعمت ہمارا ایمان ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی جو ہے نعمت ایمان ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن ایک آدمی 99 گناہوں کے دفتر، گناہوں والی ماحول، گناہ لے کر آئے گا اللہ کے پاس، اور اس وقت یہ سوچے گا کہ میں اب جو ہے جہنم میں جاؤں گا۔ اس وقت اس کے مقابلے میں ایک فرشتہ ایک پرچہ یعنی ایک کاغذ لے کر آئے گا، اور کاغذ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جو ہے ایک ایمان والے پلڑے کے اندر رکھ دے، ایک طرف اس کے ایک 99 گناہوں کے دفتر ہے، گناہ بھرے ہیں، ایک طرف اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے پاس کیسا ایسا میں نے معاملہ کیا، میں نے کیا ایسا جو ہے عمل کیا کہ میرا ایمان والا پلڑا جو ہے بھاری ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جو تیرے دل کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو تیرے دل کے اندر بسا ہوا تھا، چاہے تو جہنم کے گڑھے میں جا رہا تھا، لیکن تیرا ایمان والا جو ہے پلڑا وہ بھاری ہو گیا، میں نے تیرے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اس وقت بندوں کو فرمائیں گے کہ اے تیرا ایمان اتنا قیمتی ہے، تیرا ایمان اتنا قیمتی ہے
کہ ایک طرف تو جو ہے تیرے زمین و آسمان کو میں گناہوں سے زمین آسمان پورا بھر دوں، ایک پلڑے کے اندر ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تیرے ایک پلڑے کے اندر میں تیرا ایمان رکھ دوں، تیرا ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس سے معلوم چلتا ہے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، لیکن آج ہمارے دلوں سے ایمان نکل جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ دنیا کے حالات بڑے خطرناک ہے، پرفتن دور ہے۔ اس وقت انسان پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، اس کا بھی ایمان دل سے نکل جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ انسان بات کر رہا ہے، بات کے اندر ایسے الفاظ نکال دیے اس کے دل سے ایمان نکل جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنی زبان سے ایسے کوئی الفاظ نہ نکالوں، میرے ایسے کوئی عمل ہو، میرا ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے میرا ایمان نکل جائے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہمارے حالات کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا صحیح سالم ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحیح سالم نہیں ہے تو ہمارا دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ہم تو جو ہے باپ داداؤں سے ہم ایمان والے ہیں، باپ داداؤں سے ہم کیا ہے کلیمے والے، باپ داداؤں سے ہم کیا ہے نماز پڑھ رہے، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ فکر ہوئی کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرا ایمان گھٹ رہا ہے۔ اسی لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی تم زبان سے جس طرح کلمہ پڑھ رہے ہو دل سے بھی اس کی تصدیق کرو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو مجھے یہ وعید آئے گی، اگر میں نماز پڑھوں گا مجھے یہ فائدہ ملے گا، لیکن وہی روش، وہی گردش، وہی صبح وہی شام، ہم کیا کس دور میں ہم چل رہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ میں صبح اٹھ رہا ہوں تو میری صبح جو ہے کس گلی میں ہو رہی ہے، میں شام میں جو ہے میری شام ہو رہی کس گلی میں ہو رہی ہے۔ صبح اٹھتا ہوں مجھے پتہ ہے میرے لیے فجر کی نماز ضروری ہے، لیکن صرف پتہ ہے، ایمان کی ہم باتیں کر رہے، ہمارے پاس ایمان کا نالج ہے، اسلام کا نالج ہے، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، دل سے کرنے سے ہوگا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کردار کا یہ غازی تو بنا، گفتار کا یہ غازی بن نہ سکا۔ آج ہم زبان کے اعتبار سے ہم ایکسپرٹ ہے، ہم کہتے ہیں نا مارکیٹ ایریا ہے، مارکیٹ کے اندر آج جو ہے میرے پاس اتنی صلاحیت ہے، میں اس کے پاس لاکھ روپے نکال سکتا ہوں، میں اس کے پاس کروڑ روپے نکالوا سکتا ہوں، لیکن یہ زبان سے کچھ نہیں ہوگا۔ چلتا پھرتا ہم نمونہ ہو، پتہ چلے کہ یہ تو آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، چلے تو پتہ چلے کہ یہ تو حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ تو خواجہ صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ بایزید بستانوی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے کہ مولانا الیاس صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ مجدد الفسانی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے کہ حضرت یہ جو ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کا دیوانہ جا رہا ہے۔ لیکن آج کیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس کو سلام کرے نہ کرے، مسلمان پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان اور غیر کا جو ہے غیر نوجوان فرق ہی نہیں چلتا کہ ہم اس کو سلام کرے کہ نہیں کرے، مسلمان ہے کہ نہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو ایمان والا ہے، کہ یہ تو مسلمان ہے۔ آج ہم زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج اپنے آپ کو زبان سے کہہ رہے ہیں ہم جو حضور کے دیوانے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنی زبان سے ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، لیکن کام غیروں والے۔ ہمارا آج کا نوجوان یہ نہیں سوچتا کہ کتنے ہزاروں سال پہلے میرا نبی کس طرح چلتا تھا، میرا نبی کپڑا کس طرح پہنتا تھا، میرا نبی کس طرح جو ہے لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ آج کا ہمارے نوجوان اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جو ہے اچھے سے اچھا دکھوں، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے اچھے سے اچھے اعمال ہو، اچھے سے اچھا میرا کام ہو۔ آج کی ہماری مسجد ہم دیکھیں کہ ہماری مسجدیں کتنی آباد ہے، آج ہمارے گھر کا ماحول دیکھیں کہ ہمارا گھر کا جو ہے ماحول کتنا آباد ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری مسجد کا ماحول کیا ہے،
ہم صبح میں دیکھیں ہمارا ماحول کیا ہے، ہم دیکھیں کہ جمعہ کے اندر ہماری مسجدیں بھر رہی ہے، ایسا ہی ماحول فجر میں ہو رہا ہے کہ نہیں، ایسا ماحول عصر ظہر میں ہو رہا ہے کہ نہیں، عصر میں ہو رہا ہے کہ نہیں، مغرب میں ہو رہا ہے کہ نہیں۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے ایمان محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ کلمہ پڑھ لینے سے جو ہے اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، اینڈنگ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اعمال کرے گا، جس قدر اس کے اعمال مضبوط ہوگے اسی قدر اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اسی قدر جو ہے اس کے دل سے جو ہے ظاہر سے پتہ چلے گا یہ ایمان والا جا رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے، کوئی آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، کوئی حضور کا دیوانہ جا رہا ہے۔ لیکن آج جہاں انگلی اٹھ رہی ہے پھر بھی جو ہے ابھی بھی مسلمان، ابھی بھی نوجوان نہیں جاگے گا تو کب جاگے گا؟ ابھی بھی نوجوان، ابھی بھی مسلمان میرا بھائی نہیں جاگے گا۔ فکر کرے کہ میں کیسے اپنے آپ کو پانچوں ٹائم کا نمازی اپنے آپ کو پورا شریعت کے مطابق ڈال رہا ہو کہ نہیں۔ اگر اس کی فکر نہیں ہوگی تو کیا ہے، ہم صرف زبانی مسلمان رہیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری آنکھیں غیر محرم کی طرف اٹھ رہی ہے۔ اگر غیر محرم کی طرف آج کا مسلمان کہیں آنکھیں غیر مسلمان کی طرف، غیر عورتوں کی طرف، غیر محرم کی طرف اٹھ رہی ہے تو اس کا ایمان صحیح سلامت نہیں ہے۔ اگر نہیں اٹھ رہی ہے اس کا ایمان، اس کی آنکھیں مسلمان ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری آنکھیں مسلمان ہو گئی کہ نہیں، اگر نہیں ہوئی ہے اس کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کان مسلمان ہو گئے کہ نہیں، اگر ہمارے کان مسلمان ہو گئے ہیں تو شریعت کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر سننے کے لیے تیار ہے تو ہمارا کان صحیح طریقے سے مسلمان نہیں ہوا۔ ہم دیکھیں کہ میری زبان مسلمان ہو گئی کہ نہیں۔ اگر میری زبان مسلمان ہو گئی ہے تو اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اس زبان سے غیبت نہیں نکلے گی۔ اگر زبان سے غیبت نکل رہی ہے، اگر زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے تو سمجھو میری زبان مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ کیا میری شرمگاہ محفوظ ہے؟ میری شرمگاہ محفوظ نہیں ہے تو سمجھو کہ میری شرمگاہ مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ اس کو مسلمان، ہم کو پورا مکمل طور پر مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاتھ کو دیکھیں کہ ہمارا ہاتھ مسلمان ہوا ہے کہ نہیں۔ ہمارا ہاتھ اگر مظلوم کی طرف اٹھ رہا ہے، کسی کو مارنے کے لیے اٹھ رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے اٹھ رہا ہے تو ہم مکمل طور پر ہر طریقے سے ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ اس لیے ہر کامل طریقے سے ہمیں مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب دو صحابی انڈونیشیا گئے تھے، وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ وہ بزنس کے لیے گئے تھے۔ ذرا دھیان سے سنیں کہ دو صحابی انڈونیشیا گئے تھے وہ تجارت کی غرض سے گئے تھے، بزنس کی غرض سے گئے تھے، لیکن ان کا بزنس حضور کا بتایا ہوا طریقے پر وہ بزنس کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ انڈونیشیا گئے، وہاں جا کر انہوں نے دکان بنائی، اور دکان بنانے کے بعد ان کا یہ معمول تھا دن کے اندر 5 مرتبہ دکان کو بند کرتے تھے، اور پھر جب دکان سے چلے جاتے تھے تو لوگ ان کے دکان بند ہونے کے بعد لائنیں لگتی تھی، لمبی لائن لگتی تھی لوگوں سے۔ جب ان کا کانٹیکٹ ہو گیا، تعلق ہو گیا صحابہ اور وہاں کے انڈونیشیا کے مسلمانوں کا، وہاں کے غیروں کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ روزانہ 5 مرتبہ دکان بند کر کے کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ اور یہ آپ کو تجارت کے اصول کس نے سکھائے؟ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہاں یہ دکان بند کر کے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ لائن لگا کر کھڑے ہیں، آدھا گھنٹے کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں، 15 منٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ تو کہا اس لیے کہ یہاں معاملات کی صفائی ہے، یہاں یہ سچے پکے مسلمان لگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے صحابہ سے جب کانٹیکٹ ہو گیا، پوچھا یہ آپ کو تجارت کے اصول کس نے سکھائے؟ آپ کون ہیں؟ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تجارت کے یہ اصول سکھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان، یہ دیکھے کہ 2 صحابی وہ کوئی یہاں دین کی بات زبان سے نہیں کر رہے،
عمل سے دکھا رہے ہیں۔ اسی لیے گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا ہے، صرف انہوں نے اپنا کیا ہے معاملات دکھائے، نہ زبان سے کوئی تبلیغ کی، نہ زبان سے کوئی دین کی بات کہی، صرف ان کے اعمال سے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا لو۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے پورا دیش کہا کہ ہمیں جو ہے مسلمان بنا دیجئے، پورا دیش مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بات کرتے ہیں جو ہے، بات کرنے سے بھی کیا ہے ہمارے ایمان کا جوش نہیں بڑھتا، ہمارا ایمان نہیں بڑھتا، تو اس سے معلوم چلا کہ ہمارا جو ہے دل پر اثر تبھی کرے گا، ہماری بات اثر تبھی کرے گی جب ہم عمل کریں گے۔ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے تو بڑا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے تم ظاہر میں تم کو جو چلے تو پتہ چلے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے میں نے آپ کو کہا ایمان والا کوئی نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اعمال کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ آپ کا جتنا جو ہے اعمال مضبوط ہوں گے، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر رہو۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو یوں نہیں کہا، یا ایھا الذین یشرکوا، اے مشرکو یوں نہیں کہا، یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو یوں نہیں کہا، بلکہ اللہ یوں فرما رہے ہیں، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر رہو۔ دو مرتبہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں ایمان کو۔ اس سے پتا چلا کہ جس طرح تم ظاہر سے، جس طرح تم لوگوں کو دکھاتے ہو کہ ہم مسلمان ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، جس طرح تم ظاہر سے کلمہ پڑھ رہے ہو اسی طرح تم دل سے کلمہ پڑھ لو، اسی طرح تم دل سے جو ہے اللہ کے احکامات کو اپنا لو۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم زبان سے کلمے کی تصدیق کرتے ہو، کلمے کو سچا مانتے ہو زبان سے، اسی طرح تم دل سے بھی جو ہے سچا پکا اپنے آپ کو مومن بنا دو، سچا اور پکا اپنے آپ کو ایمان والا بنا دو۔ جب جو ہے آنکھیں بند ہو جائے گی، آنکھیں بند ہو جائے گی، اس وقت جب قیامت کی نشانیاں ہم دیکھ لیں گے، قیامت کو دیکھ لیں گے، تب ایمان لے کر آئیں گے، تب ہم مسلمان ہوں گے پکے، تب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان یعنی کیا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل، ایک مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ ابھی میرے پاس اس کو مان لیجئے میرے پاس ہاتھ میں قلم ہے، ہاتھ میں جو ہے پین ہے، تمام لوگ کہیں گے ہاں مولانا کے پاس قلم ہے، مولانا کے پاس کیا ہے بال پین ہے۔ یہ تو دکھ رہا ہے، یہ دیکھ لینے سے ہاں یہ ہمارا ایمان نہیں، یہ تو تم نے دیکھا تب تم مان گئے کہ کیا ہے میرے پاس قلم ہے، میرے پاس بال پین ہے۔ لیکن میں آپ کو یوں کہوں کہ میرے جیب کے اندر قلم ہے، دیکھے بغیر اس کو قبول کرے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ دیکھے بغیر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے دیکھے بغیر اللہ اور اس کے رسول کو دیکھا ہم نے نہیں ہے، تب بھی ہم کو کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہمیں پورا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں بتائی ہوئی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، ذرا دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، یہ ہمارے لیے بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ہارون رشید، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا بادشاہ گزرا ہے، بڑا اللہ والا جو ہے، بڑے اللہ والے میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ جب راستے سے جا رہے تھے، ان کی ایک بیوی تھی، ان کی بیوی کا نام زبیدہ خاتون ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کی جو خادمہ تھی زبیدہ خاتون کی جو ہے کام ساتھ میں کام کرنے والی نوکرانی، اس کی خادمہ 1000 تھی، 1000 سے زیادہ تھی، وہ سب حافظہ، سب قاری تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ، اس کی بیوی بھی نیک تھی، اس کے ساتھ خدمت کرنے والی، کام کرنے والی کتنے تھی جو سب حافظہ اور عالمہ قاری تھی، سب اس کے دربار کے اندر، اس کا پورا دربار پورا جو ہے کل جو ہے قرآن کی آواز سے گونجتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہے تھے،
وہ جو ہے نہر کے کنارے سے بہلول دانا، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے اللہ کے ولی وہ بھی گزرے ہیں۔ جب ان کا راستے سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بہلول دانا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سلام کیا، السلام علیکم۔ بہلول دانا جب یہ کہا وعلیکم السلام، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں یہاں مٹی کے گھر بنا رہا ہوں، جو اس کو خریدے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک محل عطا فرمائیں گے۔ اچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ 1 درہم۔ تو وہ جو ہے ہارون رشید ہنسنے لگا کہ اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، مٹی کا گھر بنا رہا ہے۔ اس کے پیچھے سے اس کی بیوی آئی، اس نے وہ لیا تو نہیں، ان کی بیوی پیچھے سے آ رہی ہے زبیدہ خاتون۔ اس نے کہا کہ جو ہے بہلول صاحب آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں مٹی کا گھر بنا رہا ہوں، جو اس کو خریدے گا جنت کے اندر اللہ اس کو ایک محل دے گا۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ 1 درہم، یعنی جو ہے اپنے زمانے کے حساب سے اس کو 1 روپیہ سمجھے۔ تو اس نے خرید لیا۔ ہارون رشید رات میں سویا اور رات میں اس کو خواب نظر آیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی جب اس کو خوابیں جنت نظر آئی، وہ جنت کے مناظر دیکھ رہا تھا، جنت کی جو ہے لہریں، جنت کی نہریں، جنت کے باغات، جنت کے پھل وہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے خوبصورت محل دیکھا، وہاں محل کے پاس اٹھا، اتنا خوبصورت محل ہے، چلو میں دیکھ لیتا ہوں، اندر جاتا ہوں۔ جیسے ہی گیا تو سیکورٹی گارڈ باہر تھا۔ کہا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ آپ، سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ اوپر اس کا نام پڑھو کس کا ہے؟ کہا کہ زبیدہ خاتون کا ہے۔ اچھا میری بیوی کا ہے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئی، وہ سوچ میں پڑ گئے بہلول جو ہے اب اپنے ہارون رشید۔ کہا کہ اچھا وہ کل والی بات مجھے بہلول دانا صاحب کی یاد آئی کہ میں خرید لیتا تو مجھے اچھا رہتا۔ ایسے ہی ان کی آنکھ کھل گئی، جیسے جیسے رات ان کی گزری صبح ہوئی، واپس وہی جو ہے بہلول دانا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں گئے جو ہے ہارون رشید بھی۔ کہا کہ ہارون رشید آپ کیا کر رہے ہو؟ جو بہلول جو ہے کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا کہنے لگے کہ میں تو یہاں پر مٹی کے گھر بنا رہا ہوں، جو بھی اس کو خریدے گا جنت کے اندر میں اس کو محل دوں۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ اس کی آج قیمت تو جو کہہ رہا ہے، اس کی آج پوری دنیا تو میرے پاس لے کر آئے تو تجھے مٹی کا گھر دوں گا۔ تو حیران میں ہو گئے، کل تو آپ نے جو 1 درہم کی بات کی تھی اور آج تو پورا کیا ہے، پوری دنیا کی بات کر رہے ہو، تب میں جا کر آپ کو دوں گا۔ تو کہا کہ کل تو نے بن دیکھے جو ہے، کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھے ہوئے سودا ہے، اسی لیے تجھے قبر کا جو پتہ نہیں ہے، جو ہے آج تو نے جنت کے جو ہے رات کے اندر تو نے سب کچھ دیکھ لیا، اس کے بعد تو مان رہا ہے۔ ماننے کے بعد تو ہر کوئی مانتا ہے۔ ایسے ہی ہماری مثال ہے، ایسے ہی ہم لوگ ہیں کہ ہم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اس لیے آج جنت سستی ہے، کل جو ہے دیکھ لیں گے، قیامت کے منظر کو ہم دیکھ لیں گے تو کیا ہے، اس وقت ایمان لانے کا، اس وقت سچا پکا مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں روز محشر کے دن، روز محشر کو مجرم جب دیکھ لے گا کہ اس کو اس کی سزائیں جب سامنے ہوں گی تو اپنے بیٹے کو بھی بیچ دے گا، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والے کو، کیا ہے، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو، تمام کو جو ہے بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، قربان کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے آج تو نے دیکھ لیا ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ماننا ہو ابھی مان لو، ابھی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بنائے، مسلم بنائے، پکا ایمان والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے قدر کرنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے اپنے ایمان کی۔ آج ایک جملہ کہتا ہوں، جو ہے کائنات کے جو ہے دنیا کے اندر حکومت تو بدل سکتی ہے لیکن رب کائنات کا حکم اور فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔